ونسلم علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف پڑھیں۔ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ جب قادیانیت کا بھائی نماز پڑھنے ادھر کھڑو جائے، ان کا کفر واضح ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو دھوکہ دینے والے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ شبخون مارنے والے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء نے فتویٰ دیا اور پھر دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ نکلا۔ یہ سن 1332 ہجری میں، یعنی آج سے 114 یا 15 سال پہلے کی بات ہے کہ دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین نے فتویٰ جاری کیا کہ قادیانی یہ کافر ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں تفصیل بتائی تھی کہ ان سے تعلق رکھنا بھی غلط ہے، رشتہ دینا بھی غلط ہے، یہ زندیق، مرتد، ملحد اور کافر ہے۔ ان کی پیچھے نماز پڑھنا یہود نصارہ اور ہندو جیسا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے ہم ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کی پیچھے بھی مساجد، یہ نہ مساجد میں آنا چاہیے اور نہ ان کی عبادت گاہ مسجد ہو۔ یہ جا کے پھر آپ کے یہاں 1974 میں آئین کے اندر یہ باتیں آ گئی۔ تو اس وقت جن اکابرین علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ان میں مولانا مفتی عزیز الرحمن اور مولانا سید اصغر حسین، مولانا رسول خان، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا گول محمد رحمہ اللہ۔ سہارنپور ہمارا ایک علمی مرکز تھا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے وہاں بھی بڑے کابرین تھے، مولانا عنایت الہی صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا عبد الرحمن کامل پوری۔ یہ جو کامران مارکیٹ میں مدرسہ ہے نا، جامعہ اسلامیہ، اس کی جو محترم ہے ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب، ان کے دادا تھے مولانا عبد الرحمن کامل پوری، اٹک کے علاقے کے، یہ وہاں پر استاد تھے۔ ان کا فتویٰ مولانا عبداللطیف، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح ہندوستان میں اصلاح و تصوف کا ایک مرکز تھانہ بھون ہے، گنگوہ بھی ہے، تھانہ بھون بھی ہے، جہاں مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی۔ اس طرح رائے-پور ایک بڑا مرکز تھا جہاں پر خانقاہی نظام تھا، ذکر کا، تصوف کا، اصلاح کا اور تزکیے کا۔ تو وہ بھی، قاری صاحب دروازہ بند کر دیں، وہاں پر بھی ماشاءاللہ ان حضرات کا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا شاہ عبد القادر رائے-پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان ثواب دلی کے اندر مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ جو موجودہ طرز سیاست ہے جس کا فتویٰ سب سے پہلے انہوں نے دیا تھا کہ اب ہمیں ایسی سیاست کرنی ہوگی، ان کا بھی فتوے پر دستخط ہے۔ الغرض کلکتہ، بنارس، لکھنؤ، آگرہ، مراد آباد، پاکستان میں لاہور، وہاں امرتسر، لدھیانہ، یہاں پشاور، راولپنڈی، ملتان، ہوشیارپور، اور یہ سیالکوٹ کے ساتھ جو گرداسپور ہے، جو قادیان جہاں پر ہے، بٹالہ تحصیل کے اندر، ابھی ہو سکتا ہے بٹالہ ضلع ہو، اس زمانے میں تحصیل تھا۔ اور اسی طرح ہمارا یہ جیلم، سیالکوٹ، گجرانوالہ، حیدرآباد، دکن، بھوپال، رامپور، سینکڑوں علماء نے اس فتوے پر دستخط کی۔ یعنی الحمدللہ برصغیر پاک ہند کے اندر جو اس وقت یہ پورا تھا، ابھی پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، اور اسی طرح برما ہے اور بھوٹان ہے، اور یہ تبت ہے، یہ ممالک تھے۔ ابھی یہ ممالک ہے، اس وقت یہ پورے خطے، سب علماء نے متفقہ طور پر طے کیا کہ قادیانی کافر ہے اور دین اسلام سے خارج ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اور قرآن کے دشمن ہے۔ یہ سب کا اتفاق اس پر ہو گیا، اور یہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس کا نام تکفیر قادیان رکھا گیا، اور یہ فتوی کی چھپائی بھی دیوبند کے کتب خانے کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔
اس کے بعد پھر علماء نے مل کر دیگر مسالک کے ہمارے جو بریلوی حضرات ہے اور جو اہل حدیث حضرات ہے اور ان سب حضرات کو ملا کے، ظاہر ہے سب کا ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، آپس کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن عقیدے کا تو مسئلہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر سب کا اتفاق ہے، چنانچہ ان سب نے مل کر پھر اتفاق کی اور باقاعدہ ایک تحریک چلی۔ اچھا، اس فتوی کے بعد ایک بڑا جو مشہور واقعہ پیش آیا وہ بہاولپور کا مقدمہ ہے، جو انگریز کے زمانے میں اس وقت یہ ایک لڑکی تھی، اس کا نکاح ہوا تھا ایک قادیانی کے ساتھ، اس نے عدالت میں درخواست جمع کر دی اس لڑکی نے کہ یہ جو ہے قادیانی ہے، یہ آدمی، اور میرا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، علماء سے سنا ہے کہ یہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ اس نے وہاں پر وہ دیا، درخواست دے دی، یہ بڑا مشہور مقدمہ ہے، یہ 1926 میں اس نے درخواست دی تھی اور 1935 میں اس کا جو ہے فیصلہ سنایا گیا تھا، یعنی 9 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت متحدہ ہندوستان میں جب یہ کفر قادیانیوں کا امت پر اشکارا ہوا اور یہ عدالتوں کا اب سلسلہ چلا، تو اس وقت جو مقدمہ بہاولپور ہے وہ جناب والا حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، جو عظیم محدث تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ ہندوستان سے حالانکہ بیمار تھے، اس میں وہ تشریف لائے، اور مولانا ابو الوفا، یہ شاہ جہان پوری مسجد ہندوستان میں بہت مشہور ہے، اس کے خطیب تھے، وہ تشریف لائے، اور ہمارے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری، یہ حضرات نے آ کر اس کیس کی پیروی کی، اور اس زمانے میں بہاولپور میں گرمی بھی بہت اور دور افتادہ علاقہ اور غیر ترقی یافتہ علاقہ، آپ اندازہ کریں یہ 9 سال کیسے گزرے ہوں گے، لیکن الحمدللہ انہوں نے یہ اس کا تعاقب کیا اور یہی حق کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر لاہور میں مارچ 1930 میں، اب یہ جو کیس چل رہا تھا تو انجمن خدام الدین کا ایک سلسلہ چلا، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو لاہور کے بڑے بزرگ تھے، ان کے یہاں 500 علماء کا مجمع تھا، اور اس میں سب لوگ تھے، سارے مسلکوں والے تھے۔ وہاں پر سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا خطاب دیا، اور قادیانیت کی محاذ کی ان پر ذمہ داری ڈالی، اور پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیا اس کام کے لیے۔ تو جناب وہ دیوبند سے، لکھنؤ میں ندوۃ العلماء ہے، وہاں کے ایک مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے مجاہد تھے اور ختم نبوت کے اس کام کے لیے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ اور پھر عطا اللہ شاہ بخاری کا تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بہت بڑا کام لیا، اور ان تمام حضرات کی کاوشوں سے اور کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک بڑا فضل کر دیا کہ عامت الناس تک یہ بات پھیلتی گئی، اور قادیانیت کے فتنے سے وہ لوگ خبردار ہو گئے۔ یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ قادیان کی یہ جو تحریک چلی، تو پھر قادیان میں جہاں قادیانی پیدا ہوا تھا اور جہاں سے فتنہ اٹھا تھا، وہاں سب سے پہلے 1934 میں 20، 21 اور 22 اکتوبر کو وہاں پہلے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور وہ قادیان کے اندر، اس میں اکابرین ملت نے قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عنایت علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ماسٹر تاج الدین انصاری اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے، اور پھر وہاں وہ تشریف لے گئے تھے۔ ان سب حضرات نے وہاں ماشاءاللہ زبردست جو ہے وہ ایک کانفرنس کا انعقاد کیا 3 دن تک، اور بڑا زبردست رہا، اور وہاں پر جناب والا ان کی گڑھ میں بیٹھ کر حق اور صداقت کے پرچم کو بلند کیا۔ عام لوگوں کا ذہن کیا، آج سے کوئی تقریباً 28-30 سال پہلے میں کراچی سفر کر رہا تھا، تو
وہ ڈرائیور لوگ گانے لگاتے گاڑی میں نا، ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ایک چائے اور ایک یہ کیسٹ چلا، اس زمانے میں کیسٹ ہی ہوتی تھی، اب تو یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو وہ لطیفی بھی سناتا تھا، لوگوں کو بھی ہنساتا تھا، تو میں اس کو کہتا تھا کہ نماز کے لیے روکتا تھا، میں جب کہتا تو گاڑی، لیکن خود نمازی نہیں تھا، تو میں اس کو کہتا یار یہ مسئلہ، اس نے کہا اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، ہم کچھ، تو میں نے کہا چلو پھر آواز مدم رکھو۔ تو بہرحال ہمارا سفر جاری ہے، ایک جگہ کہیں کشمور کے آس پاس یا اس طرح کوئی صادق آباد کا علاقہ تھا، گاڑی انہوں نے روک لی اور وہاں نماز کے لیے اور کھانے وغیرہ کے لیے لوگ اتر گئے۔ وہ مجھے بہت توجہ کرتا ہے کہ یہ آدمی کوئی ہنسے میری بات پر یا میری طرف متوجہ ہے، میں توجہ نہیں دے رہا تھا۔ تو ایک بابا جو ہے نا مسافروں میں وہ غائب تھا، اب وہ ساری سواری آ گئی، گاڑی میں سب بیٹھ گئے، بابا نہیں مل رہے، تو ان کو تلاش کر رہے، 2 بندے اتارے، پھر کافی دیر ہو گئی، تو اس نے اخیر میں ایک جملہ کہا، میں نے اس کہا یار چلو تو صحیح آدمی ہے، اس نے کہا یار پتہ کرو قادیانی کی طرح کہیں ادھر نہ پڑا گرے ہو، وہ بیت الخلاء میں نا، تو میں نے چلو اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ قادیانی تھا جو بیت الخلاء میں مردود مر گیا تھا۔ یہ علماء کی وہ قربانی اور محنت ہے کہ ایک عام آدمی جو دین سے دور ہو اسے بھی یہ پتہ چلا کہ قادیانی ایک فتنہ ہے اور یہ برے لوگ ہیں اور دین اور اسلام کے دشمن ہے۔ تو بہرحال حضرات کی کاوشی تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا یہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں، ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ یا کریم یا رب العالمین، ان ساتھیوں کو یہ بیٹھنا قبول فرما، سب کو یہ عظیم عطا فرما، مشکلات کو حل فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سب کو یا اللہ صحت عطا فرما اور پریشانیاں دور فرما۔ یا قریب یا رب العالمین، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں امن قائم فرما، جو لوگ ہمارے ملک کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ان کو ناکام بنا دے، اے اللہ ان کو ناکام بنا دے، پاکستان کو محفوظ بنا دے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سچے غلام بنا۔ ان قادیانیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو چن چن کر ہلاک فرما۔ غزہ کی مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کا آخری خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ علیہ